یہ واحدہ میں گمل آئین سر موجود امتیاز گل جو کہ سینئر دفاعی تجزیہ کار آئی گما گپوتران کنیم یہاں پہ فوج کے سربراہ کے معاملے میں کیوں سینیورٹی کو ملحوظ خاطر سامنے کیوں نہیں رکھا جاتا. ایک بڑی دوغلے پن کی پالیسی ہے ہمارے کئی سیاستدانوں کی بھی اس حوالے سے کہ آرمی چیف وہ اپنی مرضی کا لگانا چاہتے ہیں بھلے وہ سینئر نہ ہو. اب موجودہ صورتحال میں سب سے سینئر جنرل یعنی عاصم منیر کو وہ چاہتے ضرور ہیں لیکن وہ ریٹائر ہو رہے ہیں 27 نومبر کو. تو جیسے جنرل وسیم اشرف بھی تو سب سے سینئر تھے نا, تو ان کا بھی 19 نومبر کو وہ بھی جو ہے ریٹائر ہو گئے. تو یہ ساری پہلے سے کیوں نہیں کرے یا ویٹ کریں جو بندے میرٹ پر آ سکتے ہیں وہ ریٹائر ہو جائیں؟ یہ تو حکومت سے پوچھنے والی بات ہے, اس پہ تو ہمارا کوئی اختیار نہیں. ہم تو صرف اس بات پہ تبصرہ ہی کر سکتے ہیں. وہ شاید خاقان عباسی نے جو سابق وزیر اعظم انہوں نے اچھا اس پہ تبصرہ کیا کہ ابھی تک جو کام نہیں ہوا وہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے. تو وہ ان کا یہ خیال ہے کہ یہ بھی غیر قانونی ہے, اتنی دیر لگ گئی ہے اس میں. جی لیکن سر کہتے ہیں کہ جو اگر میرٹ کی بنیاد پر کوئی رہ گیا ہو اور اس لسٹ میں نام نہ ہو تو دوبارہ عدالت میں رجوع کیا جا سکتا ہے. اگر وزیر اعظم اس میں سے نہیں چنتے جو میرٹ کی بنیاد پر آ سکتے تھے تو اس میں ریٹائرڈ لوگوں کے نام آ سکتے ہیں؟ نہیں, ریٹائرڈ لوگ کے نام تو نہیں آ سکتا ہے. وہ دوسرے معاشروں میں ہوتا ہے, میرا خیال ہے یہاں پہ نہیں. عام طور پہ دوسرے ملکوں میں بھی ریٹائرڈ بندے کو دوبارہ نہیں لگایا جاتا ہے کسی کرنٹ عہدے کے لیے. لیکن اس میں دیکھیے کبھی جی ایچ کیو سے یہ نہیں ہوا کہ غیر مستحق لوگ اس قسم کی لسٹ میں ان کا نام شامل کیا جائے. ابھی بھی جو 4-5-6 لوگوں کی لسٹ آئی ہے وہ بھی باقاعدہ ان کی اپنی ایک اسسمنٹ کا طریقہ ہوتا ہے, اس کے مطابق وہ سینیورٹی کے حساب سے اپنی لسٹ بھیج دیتے ہیں. اس میں یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی سینئر ہو اور درمیان میں اس کو نظر انداز کر کے ان کی جگہ کوئی اور نام ڈال دیا جائے. جی امتیاز صاحب, یہاں پہ صدر کا کیا کردار ہوگا کہ وہ کیونکہ سمری کو فائنل کر کے پھر صدر کے پاس بھیجیں گے, تو صدر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پی ٹی آئی سے, تو وہ یہاں پہ کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں؟ یہ تو جی وقت آنے پہ پتہ چلے گا کہ وہ کردار کیا ادا کرتے ہیں. کہ وہ اپنے بطور صدر کردار ادا کرتے ہیں, وہ جی ایچ کیو کے ساتھ ہیں یا وزیر اعظم کے ساتھ ہیں یا پاکستان کے ساتھ ہیں. یہ تو اب جب ان کے پاس دستخطوں کے لیے معاملہ آئے گا اسی وقت پتہ چلتا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں. جی امتیاز صاحب, ہم دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی نے 26 نومبر کو جو ہے کال دیے راول پنڈی میں دھرنے کی, تو کیا وہ ایک طرف سے فواد چودھری کا بیان آتا ہے کہ ہم جو لسٹ تیار کی گئی ہم اس سے سیٹسفائیڈ ہیں, دوسری طرف وہ دھرنا بھی کر رہے ہیں, تو یہ تھوڑا کانٹراڈکٹنگ نہیں ہو گیا؟ دھرنے کا آرمی چیف کے اپائنٹمنٹ سے کیا تعلق ہے؟ وہ تو کہتے ہیں دھرنا تو ہم نے انتخابات کے لیے, انتخابی تاریخ کے لیے کر رہے ہیں. میرا خیال ہے پچھلے 5-6 مہینے سے عمران خان صاحب ان کے ساتھی صرف یہ ایک مطالبہ کر رہے ہیں کہ انہیں صاف شفاف انتخابات چاہیے جلد از جلد. اس کا تو میرا خیال ہے پھر آرمی چیف کی تعیناتی سے کوئی تعلق نہیں ہے. جی بہت بہت شکریہ. امتیاز گل سینئر تجزیہ کار محکمہ دفاعی تجزیہ کار محکمہ گپوتران کا نگب توشی کے انگا وحد استی بعضی چیزاں نہیں گوشگ وحد چیز قبل از وقت بیتی کہ صدر چی کردار ادا کنتی یا شش جو سینئر ترین جرنلانی نام وزارت دفاع دیگ بتگاں آئی سرا بھی انگا فیصلہ کی تھی. مزن وزیر ایک اہمی کرداری بھی تھی, لیکن زانگ بھی کہ مزن وزیر وعدے کے میرٹ سرا گچین کنتی چیلنج کنگ بھی تھی کہ آمد گیسا جب آر ہوتی ہے اما میرٹ بنیادی سرما مردم تعینات بت نکو تگاں آیانی میرٹ چارہ کے بعد جیسی چیلنج کنیکٹ بھی تھی جو کہ وزیر اعظم فیصلہ بھی تھی. پی ٹی آئی کے کردار چارے تھا. پی ٹی آئی جو کردار آ دھرنا ہے 26 نومبر راول پنڈی دھرنا کال دا تھا بلے دائنی دھرنا کال ہمیشہ واسطے کہ یہ چنکاری تاریخ دیکھ بھی ظاہر کہ ایک اہمی ایشو ہے جیسے پیدا کہ اہمی سینئرانی تعیناتی ہے اے وحدہ جیسے ملک جاور کمو نگیگ وہاں اگر یہ بڑی جیسے پی ٹی آئی لانگ مارچ یا حقیقی مارچ بھی ادا حالت دیما پری.